وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. مبارک ہوئے مومنانو اج خوش ایام دی. ستمبر کا مہینہ ہے نا. مبارک ہوئے مومنانو اج خوش ایام دی. اے سب برکت خدا دی تے خدا دے نام دی. تے مرزائی قادیانی لکھ کرن توڑے لئی ساڑے لئی تنگ بازیاں، پر کدی بجھ نہیں سکتی نوری شمع اسلام دی. تمام احباب محبت عقیدت اور عبادت کی نیت سے درود پاک کی تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جملہ ذمہ داران اور خاص طور پہ آج کے اس پروگرام کے میزبان مکرم حضرت مولانا مفتی اسد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور تلا گنگ اور اس علاقہ کے جماعت کے امیر حضرت الامیر حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب ناظم تبلیغ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت لاوا، اور اس تحصیل کے دیگر اکابر علماء کرام. سٹیج پر بڑی تعداد میں ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان اور اجل قسم کے علماء تشریف فرما ہے. میں اس بھرپور اور جاندار، مختصر اور شاندار پروگرام منعقد کرنے پر ان تمام حضرات علماء کرام کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور آپ تمام حضرات کے ذوق و شوق کو بھی داد دینا چاہوں گا. اللہ آپ کے اس جذبے میں اور برکتیں نصیب فرمائے. ابھی حضرت قاری محمد شریف صاحب پچلن سے فرمانے لگے کہ ہماری جو پچلن میں سالانہ تاریخ ساز کانفرنس ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا صحرا اور کردار تحصیل لاوا کے سر ہے کہ الحمدللہ یہاں کے لوگ بڑا مذہبی لگاؤ رکھتے ہیں، مذہبی جذبہ رکھتے ہیں، جنون رکھتے ہیں، ولولہ رکھتے ہیں. اللہ کرے کہ یہود و نصارہ، قادیانیوں اور مرزائیوں کی سازشیں ناکام ہوں اور مذہب کے ساتھ ہمارا رشتہ گہرے سے گہرا ہوتا چلا جائے، دشمن کی چالیں ان پر الٹ جائیں، ناکام ہو جائیں. اللہ اسلام اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے. حضرات گرامی، ستمبر کا مہینہ ہے. آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ستمبر کے مہینے میں ختم نبوت کی ان کانفرنسوں کی ایک بہار قائم کی ہوئی ہے. یکم ستمبر سے کراچی سے جو ختم نبوت کانفرنسوں کا آغاز ہوا،
مسلسل ہر آئے دن دو تین بڑی بڑی کانفرنسیں آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت وہ منعقد کر رہی ہے۔ آپ ہمیشہ اپنی جماعت کے ساتھ یہ محبتیں، یہ یادیں اور یہ چاہتیں اور یہ عقیدت وابستہ رکھیں گے، انشاءاللہ آپ کی یہ جماعت قادیانیوں کو پنپنے نہیں دے گی، اور نبی علیہ السلام کی ناموس ختم نبوت اور آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے پرچم ہر آئے دن بلند سے بلند تر ہوتے چلے جائیں گے۔ کہ آپ بھی یہ تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ سوال یہ ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے ستمبر کے مہینے میں یہ ختم نبوت کانفرنسوں کی بہار کیوں قائم کی ہوئی ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، یہی ستمبر کا مہینہ تو تھا 22 ستمبر 1974، 22 مئی 1974 کو، 22 ستمبر نہیں 22 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے 100 کے قریب طلبہ سوات اور شمالی علاقہ جات کی سیر و سیاحت کریے، چناب نامی ٹرین کے ذریعے سے، چناب ایکسپریس کے ذریعے سے ملتان سے چلے۔ چلتے چلتے یہ ٹرین یہاں چناب نگر میں آ کر رکی۔ جب یہ ٹرین رکی تو قادیانی مبلغین، جن کو ہمارے علماء کو ہم کہتے ہیں نا علماء، قادیانی اپنے مبلغین اور ان مولویوں کو، قادیانی مولویوں کو کہتے ہیں مربی، قادیانی مربی، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے تمام ٹرین کے اندر اپنا مذہبی اور تبلیغی لٹریچر بانٹنا شروع کیا۔ چلتے چلتے انہوں نے اپنا یہ مذہبی لٹریچر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے ان طلباء تک بھی بانٹنا شروع کیا۔ آج تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اچھے بھلے دیندار اور نمازی لوگ بھی جب ان سے پوچھے ختم نبوت کسے کہتے ہیں پتہ نہیں ہے۔ میری عادت ہے، میں دکان والے سے، ریڈی والے سے سودا لیتا ہوں، رکشے میں بیٹھتا ہوں تو پوچھ لیتا ہوں ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے۔ اب جب ایک سے میں نے پوچھا ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے تو کہنے لگا جی مولوی صاحب اسی پڑھے ہوئے کوئی نہ۔ میں نے کہا بھائی اس کے لیے ڈگری نہیں چاہیے، اس کے لیے تو ایمان کی ڈگری چاہیے۔ اور ایک میٹرک کا نوجوان میں نے پوچھا ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے، کہنے لگا قائد اعظم محمد علی جناح۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی مسٹر جناح ہمارے لیڈر ہیں، آزادی کے ہیرو ہیں، لیکن ہمارے نبی نہیں ہیں۔ لاوا کے غیرت مند مسلمان چکرالا اور ارتگرد سے آئے ہوئے شمع رسالت کے پروانے دیوانے ایک آواز میں بتائیں ہمارے سونے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سونے مصطفیٰ پاک اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آقا علیہ السلام کے بعد بولیے کسی قسم کا کوئی نبی آ سکتا؟ اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا مسلمان نہیں ہے، اور جو اس کو نبی مانی گے جھوٹے دجال کو وہ بھی مسلمان ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی اور مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے مرزائی بولیے مسلمان ہے، مرزا قادیانی کافر ہے بولیے مرزا غلام قادیانی، مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے مرزائی قادیانی کافر ہے۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ ٹرین کے اندر موجود ہیں، انہیں پمفلٹ تقسیم کیے گئے۔ ان طلبہ نے دیکھا یہ پمفلٹ ہے، اس پر نیچے لکھا ہوا ہے حضرت مسیح موعود مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ جب یہ الفاظ پڑھے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ تڑپ اٹھے، سمجھ گئے یہ مسلمانوں کا لٹریچر نہیں ہے، یہ قادیانی دجال مرزا غلام قادیانی کا لٹریچر ہے۔ میرے تمام مسلمان بھائی یاد رکھیں، آج کے بعد جس لٹریچر پر مرزا غلام قادیانی لکھا ہو ہم اس لٹریچر کے قریب نہیں جائیں گے۔ اپنے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ کی سنت پر طریقے پر عمل کرتے ہوئے لٹریچر پھاڑ کے مرزائیوں کے منہ پر ماریں گے انشاءاللہ۔ کہ آپ قادیانی لٹریچر کا بائیکاٹ کریں گے، قادیانی پمفلٹ کا بائیکاٹ کریں گے، مرزا غلام قادیانی دجال کی کتابوں کا بائیکاٹ کریں گے؟ جس کتاب پر یہ لکھا ہو سمجھ لیجئے
یہ مرزائیوں اور قادیانیوں کی کتاب ہے، اس کتاب کے قریب نہیں جانا۔ کہتے ہیں جب سانپ کا منتر نہ سیکھا ہو نا تو پھر سانپ کو نہیں پکڑنا چاہیے، پھر سانپ ڈس لیا کرتا ہے۔ جب ہم نے مرزائیوں کا منتر نہیں سیکھا، ہاں یہ ہمارے اکابر علماء ہیں، قادیانیوں کا کوئی کیس ہو انہیں بتائیں، ان کو منتر آتا ہے، یہ مرزائیوں کو قابو کرنا جانتے ہیں، یہ مرزا قادیانی کے کریکٹر کو جانتے ہیں، مرزائیت کے طریقہ واردات کو جانتے ہیں۔ یہ جو اسپیشلسٹ ہیں، ماہرین ہیں، ان کو بتائیے کوئی مسلمان از خود سے مرزائیوں سے مناظرہ کرنے کی اور ان کے لٹریچر پڑھنے کی کوشش ہرگز نہ کرے۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلبہ نے یہ لٹریچر لیا، پھاڑا، مرزائیوں کے منہ پر دے مارا اور ختم نبوت زندہ باد اور مرزائیت مردہ باد کے نعرے قادیانیوں کے ایوانوں میں، شناب نگر میں گونجے، مرزائیوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا، دراریں پڑ گئی۔ یہ 74 کا سن ہے جب مرزائی پاکستان کے اقتدار پر قبضے کا خواب دیکھ رہے تھے کہ عنقریب پاکستان پر حکومت مرزائیوں اور قادیانیوں کی ہوگی۔ یہ ہمیشہ یہ سازش کرتے ہیں، ہم نے جاگتے رہنا ہے، کبھی مرزائیوں کو اقتدار میں، اور یہ بولیے مرزائیوں کو اقتدار میں، مرزائیوں کے ایجنٹوں کو اقتدار میں، مرزائیوں کی تعریفیں کرنے والوں کو اقتدار میں نہیں آنے دینا ہے۔ یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے، پاکستان مسلمانوں کا ہے، پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہوا ہے، پاکستان پر برسر اقتدار وہی آئے جو نبی کا دیوانہ ہو، مصطفیٰ پاک کا پروانہ ہو۔ کوئی قادیانی اور قادیانیوں کا ایجنٹ پاکستان کے اقتدار پر آ سکتا؟ باقی رکھیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس ختم نبوت، عالمی تحفظ مجلس ختم نبوت۔ حضرات گرامی، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے یہ طلبہ سوات شمالی علاقہ جات روانہ ہوئے، تمام قادیانی لابی سر جوڑ کے بیٹھ گئی کہ یہ کون تھے، کدھر سے آئے، کدھر جا رہے ہیں؟ یہ سٹوڈنٹ تھے نشتر میڈیکل کالج کے، کدھر کو جا رہے؟ شمالی علاقہ جات کو جا رہے، کب واپس آئیں گے؟ جی 29 مئی کو واپس آئیں گے۔ قادیانیوں نے پورا پلان بنا لیا، منصوبہ بنا لیا، قادیانی غنڈے، ہاتھوں میں ہاکی ڈنڈے، اور ادھر سے وہ آہنی اور لوہے کے پنجے اور ریوالور اور تمام اسلحے سے مسلح ہو کر، یہی ستمبر کا مہینہ تھا، یہی مئی کا مہینہ کہ قادیانی پوری تیاری کر چکے۔ اور جب یہ سٹوڈنٹ، جب یہ ہمارے عزیز طلبہ شمالی علاقہ جات کی سیر و سیاحت کر کے 22 مئی کو چلے، 29 مئی کو واپس آئے، ٹرین رکی، حالانکہ یہاں ٹرین کا سٹاف نہیں تھا، قادیانیوں نے قصداً رکوایا تاکہ ان طلبہ کو مارا جائے، ان کو پیٹا جائے۔ قادیانی غنڈے 500 سے زیادہ پھنکارتے ہوئے سانپ اور اژدہے کی طرح آگے بڑھے اور ان نہتے طلبہ پر حملہ آور ہوئے۔ ایک ایک طالب علم کو ڈبے سے، بوگی سے نکالا اور باہر لا کر فٹ پاتھ پر لٹایا، ہاکی ڈنڈوں سے ان کو مارا، کسی کا سر پھاڑا، کسی کے دان توڑ دیے، کسی کے بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ توڑ دی، طلبہ زخمی لہو لہان ہو گئے۔ ایک طالب علم رفت حیات بیمار تھا، اس نے بڑے واسطے دیے لیکن مرزائی کوئی واسطہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ایک محمد حسن نامی طالب علم 103 بخار ہے، جب دیکھا کہ تمام ڈبہ خالی ہو گیا، ایک برتھ پر لیٹا ہوا ایک آدمی نظر آ رہا، انہوں نے وہیں سے اس کے پاؤں پکڑے، دھڑام سے نیچے ڈبے میں گرا، وہاں سے گھسیٹ کر لے آئے، اس کی کمر چھل گئی اور وہ چیختا رہا کہ ظالموں ڈاکٹر کو بلا لو، وہ چیک کر لے، مجھے بخار نہ ہو تو میری پٹائی لگاؤ، مجھے بخار ہو تو کم از کم کچھ تو حیا کرو۔ قادیانی غنڈے کہنے لگے نہیں، تم ہی تو تھے نا، چاہتے ہوئے تم نے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے تھے، مرزائیت مردہ باد کے نعرے لگائے تھے، اب تمہیں ان نعروں کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ اس کو مارتے رہے، مارتے مارتے جب سر میں ڈنڈا پڑا، ہاکی ڈنڈا، زخمی ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ کافی دیر بعد جب ہوش آئی تو محمد حسن نامی طالب علم کہنے لگا یہ آن دی ریکارڈ ڈسٹس سمدانی کے سامنے یہ شہادت ریکارڈ ہوئی۔ محمد حسن نامی طالب علم کو جب ہوش آیا، اس نے کہا ظالموں تم نے مجھے مار تو دیا ہے، میں مرنے لگ رہا، کم از کم مجھے پانی تو پلاؤ۔ قادیانی پتہ ہے کیا کہنے لگے؟ قادیانی کہنے لگے تم کہو
اسلام مردہ باد اور مرزائیت قادیانیت احمدیت زندہ باد۔ وہ طالب علم کہنے لگا نہیں، اسلام تو زندہ باد تھا، ہے اور رہے گا، مرزائیت تو مردہ باد تھی، ہے اور رہے گی، سونا کملی والا ہی زندہ باد ہے، مرزا غلام قادیانی دجال مردہ باد ہے۔ تم پانی دو یا نہ دو، میں پیاسا مر کے حضور کے قدموں میں پہنچ سکتا ہوں، اسلام کو مردہ باد نہیں کہہ سکتا۔ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت، ختم نبوت، مرزائیت مردہ باد، مرزائیت قادیانیت۔ قادیانی غنڈے کہنے لگے کہ اگر تو اسلام کو مردہ باد اور مرزائیت کو زندہ باد نہیں کہے گا تو سن، آج تجھے پانی نہیں ملے گا۔ دوسرے مرزائی سے کہنے لگے جاؤ اس کے منہ پر پیشاب کرو۔ آج میں درد دل کے ساتھ لابا اور ارد گرد کے غیرت مند مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آج کوئی مسلمان یہ کہتا ہے مرزائیوں کے اخلاق اچھے ہیں، اکابر علماء تشریف فرمائیں، اس آدمی کے ایمان کے لیے خطرے کا الارم بج جاتا ہے۔ آج ہم نے توبہ کرنی ہے، کل محشر کا میدان ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی، شوئے مصطفیٰ بھی موجود ہوں گے، اور وہاں نشتر میڈیکل کالج ملتان کے یہ زخمی طلبہ ان کو لایا جائے گا، یہ اللہ کی عدالت میں گلا کریں گے کہ اللہ جی یہ قادیانیوں نے ہمیں مار مار کے ہماری ہڈیاں توڑ دی، ہمارے سر توڑ دیے، ہمارے دان توڑ دیے، ہمیں زخمی اور لہولہان کر دیا، لیکن یہ مسلمان تھے جو کہتے تھے قادیانیوں کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ کیا توقع رکھوں آپ غیرت مند مسلمانوں سے آج کے بعد بھول کر بھی کبھی زبان پر قادیانیوں کے لیے اچھے اخلاق کا لفظ بولیے، بولیے اچھے اخلاق کا لفظ اگر بولیں گے تو اللہ کی عدالت میں ان زخمی طلبہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اللہ، یہ طلبہ یہاں سے فیصل آباد گئے، فیصل آباد میں ٹرین رکی، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بڑے بزرگ حضرت مولانا تاج محمود صاحب اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے وہاں موجود تھے۔ حضرت نے اپنے جماعتی کارکنوں کو فون کیا، انجمن تاجران کو اطلاع دی، پورا فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر امڑ آیا، ریلوے اسٹیشن پر آ کر جمع ہو گئے۔ جب ٹرین رکی تو کیا دیکھتے ہیں، سارا ڈبہ خون میں لت پت ہے، تمام طلبہ کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا، کسی کی ٹانگ، کسی کا سر پھٹا ہوا، کسی کے دان ٹوٹے ہوئے، منہ سے خون آ رہا، ناک سے خون آ رہا، لہولہان ہے۔ بعض کمزور دل والے مسلمان تو تھاڑی مار کے رونے لگے کہ قادیانی غنڈوں نے، قادیانی دہشت گردوں نے، قادیانی بدماشوں نے یہ ہمارے نہتے سٹوڈنٹ کے ساتھ، نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ کے ساتھ کیا کر دیا۔ مولانا تاج محمود صاحب دیوار پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا، حضرات تم ہمارے بچے ہو، ہم تمہارے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے مرزائیوں سے، اور انشاءاللہ تمہارا خون 74 کی تحریک کا ذریعہ بنے گا، اور اب اللہ نے چاہ تو ہم بھٹو کے اس دور حکومت میں مرزائیوں کو کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دلوا کے آئین بنا کے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ حضرات گرامی، طلبہ کے لیے ڈاکٹروں کو بلایا گیا، مرم پٹی کی گئی، ایک طالب علم کا بازو ٹوٹا ہوا، ایک ڈاکٹر اس کو پٹی لگا رہا، اس دوران اسے کان میں کسی نے کہا، پتہ ہے تجھے یہ جو ڈاکٹر تجھے پٹی لگا رہا ہے اس کا نام ولی احمد ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ قادیانی ہے؟ اس نے کہا اچھا یہ قادیانی ہے، وہیں سے ہاتھ کھینچ لیا۔ قادیانی ڈاکٹر کہنے لگا جناب خون رس رہا ہے، خون کی کمیوں کے جان کو خطرہ ہے۔ اس نے کہا ارے بدبخت کیا کروں، اگر پٹی نہیں لگاتا تو جان کو خطرہ ہے، پٹی لگاتا ہوں قادیانی ڈاکٹر سے تو میرے ایمان کو خطرہ ہے۔ کیا توقع رکھوں آشکار رسول سے؟ آج کے بعد تہیہ کرتے ہیں مرزائیوں کے ہسپتالوں کا بائیکاٹ کریں گے، مرزائی ڈاکٹروں کا بائیکاٹ کریں گے، مرزائی ٹیچروں کا بائیکاٹ کریں گے، اپنے کسی بچے کو مرزائی ٹیچر سے کمیشن نہیں پڑھوائیں گے انشاءاللہ، اپنے کسی بچے کو قادیانیوں کے اداروں میں داخل نہیں کرائیں گے، مرنا مر جائیں گے، کسی قادیانی ڈاکٹر سے علاج نہیں کرائیں گے۔ کیا
آج اگر میں علاج کراتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، اس زخمی طالب علم ٹوٹی ہوئی ہڈی کے ساتھ اس کا ہاتھ ہوگا، میرا گریبان ہوگا، میں اللہ کی عدالت میں کیسے چھڑا سکوں گا؟ اس لیے آج کی مفتی اسد محمود صاحب کی اس کانفرنس کا دوسرا اہم پیغام یہ ہے، ہم قادیانی ڈاکٹروں کا، قادیانی وکیلوں کا، قادیانی ٹیچروں کا، قادیانی دکانداروں کا، قادیانیوں کی شیزان شیطان بوتل کا، شیزان جوس کا، قادیانی تمام پروڈکٹس کا ڈٹ کے جرت اور اس کے رسالت کے جذبے کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کا پکا ارادہ ہے انشاءاللہ، پکا وعدہ ہوا؟ ارے یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، معیشت کا دور ہے۔ میں تو سنایا کرتا ہوں، کہتے ہیں ایک پٹھان دوست جو ہے نا کہیں سردی میں پھنس گیا، ہاں جی سردی لگ رہی تھی، تب اس نے کہا کہ پختونی ہے خپکے گا مخ، ہاں جی پٹھان دوست کہنے لگا یخنی کہتے ہیں پشتوں میں سردی کو، یخنی خدای منا، سردی تجھے اللہ کا واسطہ ہے، زم مسافر ماں سرا پڑستن نشتا، کمبل نشتا، میرے پاس رضائی نہیں ہے، کمبل نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، میں مسافر، مجھے کچھ نہ کہے، سردی کہاں بات ہے، سردی پھر لگ رہی۔ تھوڑی دیر گزری، اب جو نا ہمارے پٹھان بھائی کہنے لگے یخنی تاتا خدے پیغمبر نمہ چما، تجھے پیغمبر علیہ السلام کا واسطہ ہے، مجھے کچھ نہ کہے، میں مسافر ہوں، میرے پاس کمبل نہیں ہے، مجھے کچھ نہ کہے، سردی پھر لگے۔ اب خان صاحب ویسے بھی غیور ہوتے ہیں، اب جو ہے نا مزید غیرت میں آ گیا اور کہنے لگے یخنی تو نہ خدے پہ جنے نہ خدے پیغمبر پہ جنے، تو دو مٹھی مالوچ پہ جنے، سردی تجھے نہ اللہ کی پہچان ہے نہ اللہ کے نبی پر ایمان ہے، تیرا تو دو مٹھی روئی پر ایمان ہے، جہاں روئی آ جائے پھر تیرا بڑا وضو ٹوٹتا ہے، بھاگتی ہے وہاں سے۔ میں نے تجھے اللہ کا واسطہ دیا، تجھے حیا نہیں آ رہی، میں نے اللہ کے نبی کا واسطہ دیا، تجھے شرم نہیں آ رہی۔ یاد رکھیے یہ قادیانی ہو یا جتنے بھی یہ باطل پرست ہیں، ان کو اللہ اور اللہ کے نبی کے نام کی عظمت کا نہیں پتا ہے۔ اگر ان کا دماغ ٹھکانے لانا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، معاشی اور مالی طور پر ان کا بائیکاٹ آپ کریں، ان کی میت اور ان کا جنازہ نکلنے کی ضمانت گارنٹی ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے ان کا معاشی بائیکاٹ کریں گے، ان کا معاملاتی بائیکاٹ کریں گے، مکمل سوشل غیرت جرت کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے؟ احباب کرام یہی 74 کی تحریک تھی، پورے ملک میں جلسے شروع ہو گئے، نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کی اس قربانی کی برکت سے پورے ملک میں جلسے شروع ہو گئے، جلوس شروع ہو گئے، تحریک شروع ہو گئی، شٹر ڈاؤن ہڑتالیں شروع ہو گئی، بڑی بڑی کانفرنسیں شروع ہو گئی، اور بالآخر مئی میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزرنے کے بعد ستمبر کے مہینے میں الحمدللہ قادیانیوں کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں زیر باس لایا گیا، جبکہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ قادیانیوں کو جب اسمبلی میں زیر باس لایا تو بھٹو صاحب ایک دفعہ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ سے کہنے لگے، مفتی صاحب ڈرتے ڈرتے کہ جی قادیانی کہتے ہیں ہمیں صرف مولویوں کے کہنے پہ کافر نہ کہا جائے، ہمیں اپنا موقف اسمبلی میں پیش کرنے دیا جائے۔ بھٹو ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں مفتی صاحب اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے، ان مردودوں کو کہاں اسمبلی میں لے کر آنا ہے بھائی، دفع کرو پڑے، ان کو اسمبلی میں نہیں لانا۔ لیکن آگے بھی مفتی محمود تھے، مفتی محمود صاحب نے کہا بھٹو صاحب بڑے شوق سے بلائیے، ہم تو انہیں مشرق مغرب شمال جنوب تحت سرا میں ڈھونڈ رہے تھے، یہ ہمارا سامنا تو کرے، ہم سامنے بیٹھے محمد پاک کی ختم نبوت کو ثابت کریں گے، مرزائیت کا کفر ثابت کریں گے، مرزا قادیانی کو دجال ثابت کریں گے، ہم تو انہیں دنیا کے کونوں میں ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ یہ درخواست آپ کی میز پر ملی ہے، کل نہیں آج ہی بلائیے، ہم ان کے سامنے، آپ کے سامنے، پورے اسمبلی کے سامنے، ممبران کے سامنے ثابت کریں گے کہ مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کو ماننے والے مسلمان مرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کو ماننے والے مسلمان حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آقا علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ بھٹو بڑا خوش ہوا، مرزا ناصر احمد سے کہا، قادیانی جماعت سے کہا، جی مفتی صاحب تو مان گئے، شہر اسلام مولا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ ہیں، یہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی ہے، یہ علامہ عبدالستار خان صاحب ہیں، یہ دیگر علماء کرام ہیں،
تمام اکابر علماء کرام، علامہ سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ہیں، کیا کیا بزرگ اکابرین، کن کن کے نام لوں، یہ تمام اکابرین متفق ہوئے، متحد ہوئے، اور 13 دن تک پاکستان کی قومی اسمبلی کے اجلاس صرف ایک موضوع اور ایک ایشو تھا کہ قادیانی کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ہمارے علماء کہتے تھے نہیں تم مسلمان نہیں ہو، تم کافر ہو۔ 13 دن تک اسمبلی میں بحث ہوئی، 28 اجلاس قومی اسمبلی کے بلائے گئے صرف اسی موضوع کے لیے، اسی ایشو کے لیے، 96 نشستیں ہوئی، 42 گھنٹے۔ ان کا جو ربی گروپ ہے، قادیانی گروپ ہے، جس کا بڑا مرزا ناصر احمد تھا جو خود اسمبلی میں موجود تھا، اس کے کافر ہونے پر بحث ہوئی، اور 7 گھنٹے ان کا جو لاہوری گروپ ہے جس کا امیر صدر الدین ہے، اس کے کافر ہونے پر بحث ہوئی۔ اور مسلمانوں، پھر یہی ستمبر کا مہینہ تھا کہ 7 ستمبر 1974 عصر کے وقت 4:35 پر پاکستان کی قومی اسمبلی سے متفقہ طور پہ مرزائیوں اور قادیانیوں کو کافر اور غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، قادیانیت مردباد، قادیانیت مرزائیت۔ آج بھی قادیانی سازشیں کر رہے ہیں، ہم نے جاگتے رہنا ہے، ہمارے اکابرین کی یہ قربانیاں ہیں، خصوصاً میرے کالج اور یونیورسٹی کے نوجوان، یہ 74 کی تحریک ختم نبوت تو چلی تمہاری وجہ سے ہے۔ تم ان اکابر علماء کو کہہ دو 74 کی تحریک ختم نبوت ہماری وجہ سے ہے، ہم جانے اور مرزائی جانے، اس مسئلے کو ہم حل کریں گے، تم باقی دین کے شعبے سنبھال لو۔ ہمارے ٹیچر کہیں، ہمارے پروفیسر کہیں، ہمارے لیکچرار کہیں، ہمارے سٹوڈنٹ کہیں، یہ ختم نبوت کی جنگ ہے، یہ مولوی اور قادیانی کی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، یہ نبی کے عاشقوں دیوانوں اور نبی کے گستاخوں کی جنگ ہے، یہ نبی کے پروانوں کی اور قادیانیوں کی جنگ ہے، یہ جنگ ہم لڑیں گے۔ کیا خیال ہے میرے سٹوڈنٹ اور میرے کالج کے طلباء، آج یہ تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ ماحول بنائیں گے، بازاروں مارکیٹوں میں بھی بنائیں گے، ہر جگہ یہ ماحول بنائیں گے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور مرزا غلام قادیانی دجال کافر بے ایمان ہے، یہ ماحول بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس پر ہماری بڑی قربانیاں ہیں، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جاگتے رہنا ہے، پہرا دیتے رہنا ہے، اپنے اس آئین کا تحفظ کرنا ہے۔ بہت سارے سادہ مسلمان کہتے ہیں جی مولوی صاحب قادیانی والا مسئلہ تو ڈیکلیئر نہیں ہو گیا، ڈیکلیئر ہو گیا تو اب ان سے اور کیا نکالتے ہیں؟ یہ بڑی بڑی کانفرنسیں ہیں، کبھی پشلن میں کانفرنس ہے، کبھی یہاں لاوا میں کانفرنس ہے، ان کانفرنسوں اور جلوسوں 7 ستمبر کو ریلیاں نکالتے ہیں، اس کے ذریعے آپ اور کیا لینا چاہتے ہیں؟ تو جناب ابھی سانپ کا سر زخمی ہوا ہے، سانپ پوری طرح مرا، اور سانپ زخمی ہو جائے تو زیادہ پلٹ کے ڈنگ مارتا ہے۔ ابھی یہ آگ لگی ہوئی مرزائیوں کی، مرزائیت کی یہ آگ، ابھی آگ بجھی تو ہے، کوئی دھیمی تو ہوئی ہے، لیکن ابھی دھواں اٹھ رہا ہے۔ جب تک یہ دھواں اور یہ چنگاریاں مکمل ختم نہیں ہو جاتی، ایک بھی مرزائی دنیا سے ختم نہیں ہو جاتا، ایک بھی مرزائی نہ رہے، اس وقت تک ہماری ختم نبوت کی تحریک اور مرزائیت کا تعاقب جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ اپنے با وفا نبی سے وفا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اپنے با وفا نبی سے آخر دم تک وفا نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آج کل بعض دفعہ سٹیجوں پر بعض لوگوں کو سیاست کم، اور ادھر سے جو ہے نا کیا ہے ایک ختم نبوت کے حوالہ سے ایک بعض ایسے لوگوں سے مرزا قادیانی کیسے کردار کی بدبو آ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم کہیں گے ٹھیک ہے پارٹیاں لے کر چلو اور اپنی ہمدردیاں رکھو، لیڈر بھی مبارک ہو، لیکن ہر پارٹی کا کارکن اپنی پارٹی کو اور اپنے لیڈر کو کہہ دے کہ یاد رکھنا تم ہمارے لیڈر ضرور ہو، ہماری پارٹی ضرور ہو، لیکن تم ہمارے نبی نہیں ہو۔ ہمارے نبی بکیر گنبد خضرا ہے، جب بات آئے گی محمد پاک کی ناموس کی، حضور کی ختم نبوت کی، ہم تم جیسے 1000 لیڈر اپنے جوتے کے نیچے رونق سکتے ہیں، سونے مصطفیٰ سے اپنا رشتہ نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا آپ بھی یہ تہیہ کرتے ہیں؟ اپنے با وفا نبی سے وفا نبھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم ہمیں گستاخان رسول کے لیے
غازی عبدالہادی کی طرح نیو یارک میں سلمان رشدی کے لیے موت کا پیغام بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک خنجر اس نے سلمان رشدی کی آنکھ میں مارا ہے، گاڑے دجال کی طرح گاڑھا کر دیا، اور کئی خنجر اس نے دائیں طرف مارے ہیں۔ سلمان رشدی کا دائیں حصہ بھی مفلوج ہے۔ اب بعض تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مر گیا، ہو سکتا ہے یہ چھپا بھی رہے، لیکن نبی ہو تو انشاءاللہ وہ زندہ بھی مرا ہوا ہے۔ ہم دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں، مغرب سن لے حضور کی گستاخی کو پناہ دینے والے، اب مغرب میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ پاکستان کے قادیانی بھی سن لے، یہاں کے گستاخ بھی سن لے، اگر کوئی گستاخی کر کے مغرب کے جہاں جا کر مغرب کی مرغیوں کے پروں میں پناہ لے گا، اب نبی کے عاشق وہاں بھی پہنچیں گے انشاءاللہ۔ پہنچے ہیں کہ نہیں پہنچے؟ پہنچے ہیں اور پہنچیں گے، حضور کی ناموس کا پہرا دیں گے۔ اور اگر تم مغرب کے بیمار مرغیاں باز نہیں تو انشاءاللہ پھر ہمیں تمہارے پر بھی کاٹنے پڑیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت، عشق و وفا اور ختم نبوت سے آخر دم تک وفا نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ عاشق رسول ہو اگر سامنے تو رسول اللہ کا جمال بن، اور اگر گستاخ رسول ہو سامنے تو قہر ذوالجلال بن۔ اللہ ہمیں گستاخوں کے لیے قہر خدا بندی اور عاشقان رسول اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رسول اللہ کا جمال بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔